السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سائیکالوجی، نفسیات فرسٹ ایئر کی. آج ہم یہ بک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس میں پڑھنے ہیں ٹوٹل 9 چیپٹرز پڑھنے ہیں اس میں. آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں انٹروڈکشن آف سائیکالوجی ڈسکس کر رہے ہیں ہم. انٹروڈکشن آف سائیکالوجی. سب سے پہلے جو ہم اس میں پڑھیں گے باب نمبر اول میں ہم پڑھیں گے معنی اور تعریف. سائیکالوجی کے معنی کیا ہوتے ہیں اور تعریف کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ سائیکالوجی کے بارے میں آپ کی کیا اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی یہ روح کی تعلیم ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ ذہن کی تعلیم ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ شعور کی تعلیم ہوتی ہے، شعور بالشعور اور تحت الشعور. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے، معنی اور تعریف. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن اس کی کریں گے. نفسیات ایک نوخیز علم ہے، اس نے پچھلی 2 صدیوں میں کے دوران بڑی تیزی سے ترقی کی ہے. دیگر تمام علوم کی طرح یہ بھی عرصہ دراز تک فلسفے کی جز کے طور پر مستقلاً فلسفے کے زیر اثر رہی ہے. اب وہ کیا بات کریں، نفسیات کا تعلق کس کے ساتھ رہا ہے؟ فلسفے کے ساتھ. ہم انشاءاللہ آگے فلسفے کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہم ادھر جو بات کر رہے ہیں وہ نفسیات کی تعریف کی کر رہے ہیں. سائیکالوجی کی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں. نفسیات سائیکالوجی کا لفظ یونانی زبان کے 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے. سائکی معنی روح اور لوگوس مین گفتگو سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی ڈیفینیشن میں اگر نفسیات سائیکالوجی کا لفظ کدھر سے نکل کے بنا ہے؟ 2 زبانوں سے، 2 یونانی الفاظ سے مل کے بنا ہے. پہلے سائکی آ رہا ہے اور دوسرا لوگوس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سائکی کا مطلب آپ کو پتا چل جائے گا کہ روح کہتے ہیں اور لوگوس کے معنی گفتگو جس کے ہوتے ہیں. اس طرح شروع میں نفسیات کی تعریف روح کے بارے میں گفتگو ایک ایسے مضمون کے طور پر کی گئی جو روح کا مطالعہ کرتا ہے. بعد میں اسے روح کا علم کہا گیا. روح کی ماہیت، اس کے افعال اور جسم کے ساتھ تعلق کے بارے میں بہت سے اعتراضات کیے گئے. ہم بحیثیت مسلمان روح کے وجود پر یقین رکھتے ہیں. یہ غیر فانی ہے اور زندہ انسانی جسم میں مقیم ہے. فرد کی موت کے بعد یہ جسم جدا ہو کر تا ابد زندہ رہتی ہے. اچھا، اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے معنی کیا ہے، 2 یونانی لفظ سے مل کر بنا ہے، سائیکی اور لوگوس. اور دوسری کیا بات ہو رہی ہے اس میں، اب لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ روح کی تعلیم ہے، روح کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن ہمیں روح تو نظر نہیں آتی. اس کی ہم ماہیت ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو فیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہمارے اندر روح ہے. جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہماری روح جو سی ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے اور ہمارا جسم جو سا ہے وہ اس دنیا میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے. اور ہماری ظاہر سی بات ہے یہ غیر فانی اور زندہ انسانی جسم میں مکین ہوتی ہے. مطلب ہم غیر فانی ہے، مطلب ہم ہمیشہ رہنے والے تو نہیں ہے، ہم نے تو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے ساتھ ہے، جب ہم چلے جائیں گے تو یہ ہمارے جسم سے جدا ہو جائے گی. اور لیکن زندہ کب تک رہتی ہے؟ یہ اب تک زندہ رہتی ہے. جیسے لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی جو روح ہوتی ہے وہ عالم برزخ میں چل جاتی ہے. قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ ہمارے میں ہم جو روح ہوگی اسی کا حساب کتاب ہوگا، یا جو بھی وٹ ایور جو بھی باتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ اب اگر اس کو سائنس کا علم کہتے ہیں تو اب خود بتائیں کہ سائنس تو ایکسپیریمنٹس کو مانتی ہے، جو چیز اس کو نظر آتی ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے. اب روح تو نظر ہی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کو اس کی ہم مائیت کر سکتے ہیں، نہ اس کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں روح کے، نہ اس کے کاموں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات انہوں نے کی کہ کیا کہتے ہیں، نفسیات کس کے بارے میں مطالعہ کرتی ہے؟ روح کے بارے میں. چونکہ نفسیات بھی سائنس ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. اب جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سائنٹیفک علم ہے، لیکن اگر تو وہ سائنس کے بارے میں بات کریں، سائنس تو ایکسپیریمنٹس کو مانے گی. اب اس کے بارے میں جو کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں یا جو نفسیات دان ہیں، انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو یہ روح کی تعلیم کا نام ہے، روح کا معروضی میں شائدہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے بہت سے نفسیات دانوں نے نفسیات کی پہلی تعریف بطور علم
میں روح سائنس آف سول مسرت کر دی. ان کا خیال تھا کہ اگر نفسیات ایک سائنس بننا چاہتی اور روح اپنی ماہیت کے اعتبار سے بظاہر نظر آنے والی تجرید یا غیر مرئی شے ہے اور سائنسی طور پر اس کا مشاہدہ مطالعہ ممکن نہیں، اس لیے ماہرین نفسیات نے نفسیات کی اولین تعریف بطور علم روح کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. وہی بات آ گئی کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں، جو چیز تو ان کو نظر آ رہی ہے یا جس چیز کے بارے میں وہ ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں ایزیلی، اس کو وہ مانیں گے، اور جو چیز ان کو نظر نہیں آتی اس کو وہ ماننے سے انکار کر دیں گے. اگر تو نفسیات سائنسی علم ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو مسترد کرنا ہی بنتا تھا. اس لیے یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ علم جون سا ہے سائیکالوجی جون سی ہے وہ علم روح ہے. اگر ذہن کو، آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے نا، دو مجھے. اب ہم نے اس میں مین پوائنٹوں سے میں آپ کو اس میں سے کروا رہی ہوں، انڈر لائن کروا رہی ہوں. پہلے تو آپ کی بات آ جاتی ہے ڈیفینیشن میں سے، یہ کہ دو یونانی لفظ سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ایک انٹروڈکشن آف سائیکالوجی ایک کوشچن بنانے کے لیے. اس کے بعد آپ نے بات کرنی ہے کہ کس کے مطالعے کا بات ہے، روح کا مطالعہ کرتا ہے اور روح کا علم کہا گیا ہے. لیکن اس کی ماہیت ہم اور اس کے فعال کے بارے میں اعتراضات ہوئے. تیسرا پوائنٹ یہ والا آ گیا، اور اس کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر دیا گیا کہ یہ جو سا ہے یہ نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس بات کو مسرد کر دیا گیا ہے اور اس سے بھی ماننے سے انکار کر دیا گیا. یہ ساری ہے جو جن کو میں ٹاپکس کو، یہ مین ٹاپکس آپ نے اپنے پوائنٹس بنانے ہیں انٹروڈکشن دینے کے لیے. اگر آپ پوائنٹس بنا کے لکھتے ہیں تو آپ کا اچھا آنسر اٹیمپٹ ہوگا. ٹھیک ہے، بات آپ ساری لکھ سکتے ہیں، ان چیزوں سے آپ اس کے پوائنٹس بنا سکتے ہیں. اگر ذہن کو بطور مطالعے کے لیے انتخاب کیا جائے تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ذہن کیا چیز ہے. اگر کسی فرد سے پوچھا جائے کہ ذہن کیا ہے تو وہ فوراً جواب دے گا کہ یہ جسم اور دماغ میں کوئی غیر مرئی چیز ہے. غیر مرئی چیز جو سی ہے، اب ہم ذہن کو بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ ذہن کو پڑھ سکتے، نہ ہمیں ذہن کے بارے میں پتہ ہے. اب کہتے ہیں دماغ کے درمیان میں درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کیا بولتے ہیں، ذہن بولتے ہیں. ذہن ہمیں نظر نہیں آتا، ہم بس بات کر سکتے ہیں کہ اس بچے کا ذہن اچھا ہے، اس کا ذہن اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کوئی چیز نظر آنے والی یہ بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا کہ یہ غیر مرئی چیز ہے جس کے ساتھ انسان کے خیالات اور احساسات، صرف ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ہمارے احساسات، ہماری فیلنگز اور ہمارے ارادے کہ ہم ایسا کام کریں گے، یہ چیزیں ذہن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کنیکشن نہیں ہے. اب اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات بھی تجربے اور مشاہدے کے زمرے میں نہیں آتی اور نفسیات کے مطالعے کا میدان محدود ہو جاتا ہے. اور اگر ٹیچنر کون سا تھا نا، وہ ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس کی پیروی کرتے ہوئے نفسیات کو ذہنی اعمال کا مجموعہ کہیں. کیا کہتے ہیں نفسیات کے ذہنی اعمال؟ ذہنی اعمال دماغ میں، ہمارے ذہن میں ہمارے جو چیز چل رہا ہے ان اعمال کا مجموعہ ہے. تو ذہنی اعمال کا کھوج لگانا پڑے گا. ذہنی اعمال اور اصل وہ کیفیت جو کہ ہمارے ذہن میں جاری اور ساری رہتی ہیں. ہمارے ذہن میں جو کیفیت جاری اور ساری رہتی ہیں، ان کا مطالعہ نہ صرف ناممکن ہے بلکہ مشکل ہے ترین. اب اس کی ایگزامپل لے لیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اب ایک نفسیات دان بیٹھا ہوا ہے اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، سائیکالوجسٹ کو بٹھایا ہوا ہے ہم نے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے. کیا ایک نفسیات دان بچے کے ذہن کے بارے میں کیا چل رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. ہم کہیں یہ بچہ اس بارے میں سوچ رہا ہے، وہ کہے میں تو اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، میری تو یہ اس بارے میں تھنکنگ ہی نہیں ہے. تو ذہنی اعمال دراصل وہ کیفیات ہیں جو ہمارے ذہن میں جاری اور ساری ہر وقت چلتی رہتی ہیں. ہم کبھی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی ہمارے کسی کے بارے میں کچھ جذبات ہوتے ہیں، کبھی کچھ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ کیفیت ہر وقت بدلتی رہتی ہیں. اس کے لیے ذہنی اعمال اور کیفیت کا مطالعہ کرنا ناممکن ہوتا ہے. ان مشکلات کے پیش نظر ماہرین نفسیات نے نفس مضمون کے لیے شعور کو زیر بحث لانا شروع کیا. اچھا، پہلے بات کر رہے ہیں کہ سائنس کس کی ہے، یہ روح کے مطالعے کا نام ہے سائیکالوجی. اس کے بعد کیا بات کریں، یہ ذہن کے مطالعے کا نام ہے. اور تیسری طرف کیا آ گئی، یہ شعور. ہم نے جو نالج حاصل کی ہے اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، شعور کے بارے میں، کہ یہ شعوری جو سا ہوتا ہے نا. اب شعور ذہن کی بنیادی صفت ہے. ذہن کی بنیادی صفت کیا ہے؟ ہمارا شعور، ہمارا نالج. وقوف، ہم نے کسی چیز سے واقفیت حاصل کی، ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کا تاثر، اپنے اوپر ہمارا اس کا اثر کیا ہوا، کسی چیز کے بارے میں جانا پہچانا، اس کا اثر کیا، اور اس کی ہمارے لائف میں اس کی طلب کیا ہوئی. اس کی مختلف صورتیں جو کہ ایک وحدت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں. جب نفسیات کو علم شعور کہا جاتا ہے
تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ شعور کیا ہے. ہم جب کسی ایک چیز سے فوری طور پر آگاہ یا باخبر ہوتے ہیں تو اس کیفیت کو شعور کیفیت کا نام دیا جاتا ہے. ہم نے کسی چیز کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہے, ہم نے کسی چیز کے بارے میں جانا ہے, پہچانا ہے, ہمیں کسی چیز سے واقفیت حاصل ہوئی ہے, تو وہ کیا ہوگا, شعور. شعور کی عام طور پر درجہ ذیل 3 خصوصیت بیان کی جاتی ہیں. یہ ہمارا پیج نمبر 1 کے بارے میں میں نے آپ کو ٹوٹل انٹروڈکشن اس کا دیا ہے نفسیات کا.